السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سارے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ زبردست ہیں۔ اچھا، یہ اکثر نا ایک سوال ہم سے پوچھا جاتا ہے، اسٹوڈنٹس بھی پوچھتے ہیں اور دوست بھی پوچھتے ہیں کہ قاسم صاحب، انسان کی جو اصل کمائی ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے فائنانس ہوتی ہے، لیکن فائنانس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بہت زیادہ کہتے ہیں کہ انسان کی اصل کمائی اس کے دوست، احباب اور وہ لوگ ہیں جو ساتھ اس کے کھڑے ہو جاتے ہیں مشکل وقت میں۔ تو اس کے پیچھے کیا سیکرٹ ہے؟ یہ راز کیا ہے کہ آپ جون سا وہ مشکل وقت میں ہو یا آڑے وقت میں ہو تو اس کے ساتھ ہی جون سا لوگ آپ کا ساتھ دینے لگ پڑیں، لوگوں کی آپ کو جون سا نا وہ ایک ہمت طاقت بڑھانے والے لوگوں کا ساتھ مل جائے اس وقت؟ تو یہ در حقیقت جون سا ہے، یہ میں اگر اس کو پراپر ورڈ دوں تو یہ میجک ہی ہے، یہ باقاعدہ ایک جادو ہے، اور یہ سیکھے بغیر آپ کبھی بھی اس کو اچیو نہیں کر سکتے۔ اس ٹارگٹ کو، یعنی سوشل سرکل بڑھانے کے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو یہ میجک سیکھنا پڑے گا جو آج میں سکھانے لگا ہوں۔ میجک کیا ہے؟ میجک یہ یاد رکھنا کہ میں نے اپنے پورے کیریئر میں اس کو آزما کے دیکھا جی، اپنے اسٹوڈنٹ لائف سے لے کے آج تک اگر میں دیکھتا ہوں تو کسی بھی شخص کو آج اپنے ساتھ کھڑا موجود دیکھتا ہوں، اس کے پیچھے میں تھوڑا سا انالیسس کرتا ہوں کہ کیا وجہ ہے یہ میرے ساتھ ہے، کیا وجہ تھی یہ میرے ساتھ رہا، کیا وجہ ہے کہ اپرچونٹیز انسانوں کی شکل میں میرے پاس آئی۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے پاس اس شخص کے لیے گریٹیٹیوڈ تھا، شکر گزاری تھی۔ اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ ہم لوگوں کو شکر گزاری سکھائی نہیں جاتی۔ شکر گزاری کے دو حصے ہیں، ایک ہے اظہاری حصہ کہ آپ اس کو جس زبان سے کہہ دیتے ہو شکریہ، نہیں، ایک ہے آپ محسوس کرتے ہو، اور محسوس تھوڑا سوچنے سے کرتے ہو۔ انسان سوچتا ہے، انسان کہتا ہے یار میں نے سوچا ہے کہ یہ اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا، اور اگر اس کو میں مائنس کر دیتا تو کیا ہوتا، اور یہ کہاں سے آ گیا، اور اس کا ہونا کتنا ضروری تھا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر اس کے ساتھ جو لوگ اور جڑے ہوئے، یاد رکھو ہر شخص کے ساتھ کچھ لوگ جڑے ہوتے ہیں، کچھ آپ کے کام کے ہوتے ہیں، اور جو کام کے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی کچھ لوگ جڑے ہوتے ہیں اور وہ بھی آپ کے کام کے ہوتے ہیں۔ اس طرح آپ کی ایک نیٹ ورکنگ بنتی جاتی ہے اور زندگی کا سفر آپ اس طرح انسانوں کے ساتھ مکمل کرتے ہو۔ اب یہ شکر گزاری اگر نہ ہوتی تو میں دیکھتا ہوں کہ کبھی بھی لوگ جو ان سے ہیں وہ ایڈ نہ ہوتے۔ میں آپ کو ایک پرسنل واقعہ سناتا ہوں۔ میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں نے ایک سیمینار اٹینڈ کرنا تھا، اور میں اس لیکچر میں سیمینار میں ٹکٹ لے کے بیٹھ گیا، پرانی بات ہے۔ جب وہ لیکچر میں اٹینڈ کر رہا تھا مجھے لیکچر بلا کا لگا، بڑا مزہ آیا، اتنا موٹیویشن، اتنی اس میں باتیں سیکھنے کو۔ لیکن میں نے خیال میں آیا یار یہ جو ٹیچر ہے، یہ جو گرو ہے، یہ میرا جو مینٹور ہے، اس کو میں تو مانتا ہوں لیکن اس کو کیسے پتہ لگے گا کہ میں اس کا شاگرد بن گیا ہوں؟ تو وہ پرانے زمانے میں نا رواج ہوتا تھا۔ رواج کیا ہوتا تھا جی کہ جس کو استاد ماننا نا اس کے لیے 2 جوڑے کپڑوں کے، ایک مٹھائی کا ڈبہ لے کر نا اور اس کے پاس چلے جاتے۔ آج بھی یہ جو نعت سیکھنے والے ہیں نا یا میوزک سیکھنے والے لوگ ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں، وہ ایک شال خریدتے ہیں، 2 سوٹ خریدتے ہیں، مٹھائی کا ڈبہ پکڑتے ہیں، اور در حقیقت وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ مٹھائی کا ڈبہ یا کپڑے دینے نہیں جاتے، وہ شکر گزاری کا اظہار ہوتا ہے، اکنالج کرنا ہوتا ہے کہ سر جی میں اپنے آپ کو جون سا نا آپ کے حوالے کرتا ہوں سیکھنے کے لیے، اور یہ مانتا ہوں کہ آپ ایکسٹرا آرڈنری ہو، آپ سے سیکھا جا سکتا ہے کہ نہیں ہے جی؟ آپ کسی کو سمندر مانو تو گلاس لے کر جاؤ گے نا کہ یار اس میں بھرنا ہے، میں نے تھوڑا سا پانی اس میں دے دیجیے۔ تو میں نے فوراً یہ جب سوچا کہ یہاں میں کیا کر سکتا ہوں، تو میں نے ادھر بیٹھے بیٹھے چیزیں واچ ساری کرنی شروع کی سیشن کی، تو مجھے کچھ ایسی چیزیں ملی جن میں امپروومنٹ ہو سکتی تھی۔ اب امپروومنٹ ہو سکتی ہو نا تو پھر آگے 2 مسئلے ہیں جو عام طور پہ لوگ کرتے ہیں، سر اس کو ٹھیک کر لیں۔ آپ کبھی کسی کو کہہ کے دیکھیں، اوپر سے وہ کہے گا ہاں جی میں کر دوں گا، لیکن اس کو سخت تکلیف ہوگی۔ کیوں؟ کوئی بندہ اس طرح اصلاح نہیں لینا چاہتا۔ اصلاح محبت سے ہو سکتی ہے، اصلاح بائی دی وے کہہ کے بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ ڈائریکٹ جب کسی کو کہتے ہو نا سر یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ہوتی بات تو ٹھیک ہے لیکن وہ مینرز کے، ایٹیکیٹ کے خلاف ہے۔ ایٹیکیٹ جو ان سے وہ یہ نہیں کہتے کہ ایسے کرو۔ اچھا میں نے کیا کیا، میں نے دیکھا واچ کیا کہ وہاں پر جو سب نے کارڈز لگائے ہوئے نا، یہاں پر بیج اپنے نیم کے جو ان سے ٹیگ بیج جو ان سے وہ لگائے ہوئے ہیں، وہ بڑے ماٹھے قسم کے تھے، ہاتھ سے لکھے ہوئے تھے، اور ان کا جو ان سا کور تھا وہ کوئی اچھا نہیں تھا۔ اب یقین کیجئے گا میں وہاں سے اٹھا، وہ جو رف سا کارڈ بنا ہوا تھا اس کو پرنٹنگ پریس لے کر گیا، ویسے شاندار سے کارڈ بنوائے۔ کارڈ بنوانے کے بعد میں نے کیا کیا، میں اردو بازار گیا اور ان کی جیکٹس لیں جس میں کارڈ لگتا ہے۔ سچ بتاؤں تو میرا کتنا خرچہ آ گیا ہوگا، بڑی حد خرچہ 1000 1200 2000 روپے کا آ گیا ہوگا۔ اب آگے سنیے گا راز کی بات۔ اس کے بعد کیا ہوا، میں ویری نیکسٹ ڈے میں نے کال کی گرو کو، استاد کو، میں نے کہا سر میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔
آ جائیے میرے پاس آپ. میں ان کے پاس چلا گیا آفس میں. میں نے کہا سر میں آپ کے لیے ایک چھوٹی سی چیز اور ایک گفٹ لے کر آیا. انہوں نے کہا جی ضرور پیش کیجیے. میں نے جو ان سا چیز سامنے رکھا. کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ میں کہا سر میرا دل کر رہا تھا کہ آپ کا اتنا زبردست سیشن ہے, اس میں کچھ ایڈ ہو جائے. تو مجھے ایڈ کرنے کے لیے کچھ نہیں ملا. میرا ان چیزوں کے ساتھ شغف ہے, پرنٹنگ کی چیزوں کے ساتھ اور اسٹیشنری کی چیزوں کے ساتھ. تو میں نے کہا آپ کے لیے میں یہ والی چیزیں لیتا جاؤں. لے جی, وہ میں نے پیش کر دیا. اب ہوا کیا, وہ ٹیچر جو ان سا ہے اس سے میرا زبردست ایک استاد اور شاگرد کا ریلیشن بن گیا. اچھا ریلیشن اور آگے بڑھا تو پتہ لگا سر کا بیٹا کوئی نہیں ہے. بھائی جی سر نے مجھے بیٹا بنا لیا. سر کی کئی بکس بھی ہیں اور سر نے اپنی بکس کے سٹارٹ میں وتھ تھینکس جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر مجھے بیٹے کے ساتھ لکھا ہوا ہے میرا بیٹا قاسم علی شاہ. نتیجہ کیا ہے یہاں سے نکلا؟ ابھی بھی نتیجہ نہیں نکلا. یہ ریلیشن اینڈ نہیں تھا. اس کے بعد کیا ہوا اس سے انٹرسٹنگ سٹوری ہے. انٹرسٹنگ سٹوری کیسے شروع ہوئی آگے؟ اس کے بعد جتنے میری زندگی میں زبردست لوگ آئے وہ سر کے ذریعے آئے. وہ جاوید چودھری ہے, وہ بلال کتب ہے, وہ پروفیسر احمد رفیق اختر ہے, وہ سب کے سب جتنے مینٹورز گروز جن سے میں نے کچھ سیکھا, اس کی وجہ پروفیسر ارشد جاوید تھے جن کا میں نے لیکچر اٹینڈ کیا تھا. اگر میں شکر گزاری کا احساس ٹوکن آف تھینکس نہ دیتا تو وہ سارے رستے میرے نہ کھلتے. اوکے اور ناٹ جی, وہ سارے رستے شکر گزاری میں چھپے ہوئے تھے. شکر گزاری کیا تھی؟ شکر گزاری پریکٹیکل شکر گزاری تھی. ٹھیک ہے جی. دیکھو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خدا کا شکریہ ادا بھی نہیں کر رہا. یعنی انسانوں کا جو شکر گزار ہے وہ خدا کا شکر گزار ہے, کیونکہ یاد رکھنا انسان کو خدا بھیجتا ہے. آپ کی زندگی میں آنے والا شخص اگر وہ اچھا انسان ہے تو اللہ کی نعمت میں سے ایک نعمت ہے کہ نہیں ہے جی. اور وہ جو نعمت اللہ نے بھیجی ہے, آپ نے نعمت کا انکار کر دیا تو گویا آپ نے کیا کیا؟ آپ نے وہ اللہ کی نعمت کا انکار کیا. آپ نے وہ جو خدا آپ تک خود پہنچا تھا, خود ہی پہنچنا ہو گیا نا جس نے بھیج دیا. اگر کنسرن ہے تو بھیجا نا, اور اگر بھیجا ہے تو کیا ہوا؟ آپ نے ریجیکٹ کر دیا. جب ریجیکٹ کیا تو وہ مائنڈ کرے گا نا. ہوگا کیا اگلی بار کیا کرے گا؟ سوچ کے بھیجے گا, شاید پھر بھیج دے. لیکن کچھ عرصے بعد جب آپ اکنالج کرنا چھوڑ دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اچھے لوگ بھیجنا بند کر دے گا. اور یہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کہتے ہیں سر ہماری زندگی میں کوئی اچھا بندہ ہی نہیں آتا, ہماری زندگی میں اچھا بندہ ہے ہی نہیں. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ جب اچھے بندے آئے تھے نا انہوں نے ان کی قدر نہیں کی تھی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ان کی شکر گزاری کا احساس نہیں جوڑا تھا ان کے ساتھ. تو یاد رکھنا شکر گزاری صرف زبان سے نہیں ہے, صرف کہنے سے نہیں ہے, صرف تھینک یو سے نہیں ہے. شکر گزاری ہے احساس کا نام. یاد رکھیے گا جب زبان پہ ہوتی ہے نا تو پھر طوطے کی طرح 100 بار آپ رٹ لو کہہ لو فرق نہیں پڑتا. لیکن جب احساس میں ہوتی ہے نا تو پھر میگنیٹ جس طرح وائبز نکالتا ہے نا, آپ میں سے شکر گزاری کی وائبز نکلتی ہیں, شعائیں نکلتی ہیں. اور وہ کرتی کیا ہیں؟ وہ اور اپرچونٹیز کو لے کے آتی ہیں. یاد رکھیے گا جتنا آپ پازیٹیو ہیں اتنا پازیٹیو چیزیں آپ کی طرف آتی ہیں, جتنا آپ نیگیٹو ہیں اتنی نیگیٹو چیزیں آپ کی طرف آتی ہیں. مثال لیجئے, اگر آپ کی ایکسپیکٹیشن ہی نیگیٹو ہے, امیدیں نیگیٹو لگاتے ہو, پھر ایکسیڈنٹ بھی ہوں گے, پھر جیبیں بھی کٹیں گی, پھر حادثے بھی ہوں گے, بیمار بھی زیادہ ہوگے, ٹیسٹوں میں فیل بھی زیادہ ہوگے, لائف میں اپرچونٹیز بھی کم آئیں گی, برے سے برے لوگ بھی آپ کو ملیں گے. کیوں؟ امید ہی ایسی لگائی ہوئی تھی آپ نے. لیکن اگر آپ کا یقین ہے کہ میرا اللہ, آپ کہتے ہیں نا دعائیں شروع ہوتی ہیں انا ربی, ہے نا, میرا اللہ, جب آپ میرا کہتے ہو تو کیا آپ امید لگا سکتے ہو کہ جو آپ اپنا جس کو کہہ رہے ہو وہ برا بھی کر سکتا ہے؟ نہیں, اپنا برا نہیں کرتا, اپنے برے نہیں کرتے. ایسے ہی ہے نا جی. تو اگر اللہ اپنا ہے تو پھر امید اچھی لگانی چاہیے. اور جب آپ اچھی امید لگاتے, ایکسپیکٹیشن پازیٹیو کر دو, پازیٹیو ایکسپیکٹیشن کی ہے, حادثے سے بچ جاؤ گے. آپ کہو گے سر کمال, بالکل ٹرک میرے ادھر تھا لیکن پتہ نہیں میری گاڑی کا ہینڈل کیسے مڑ گیا. وہ کیسے مڑ گیا؟ وجہ یہ تھی کہ آپ کو امید اس سے لگی ہوئی تھی وہ میرے ساتھ اچھا ہی کرے گا, ہے کہ نہیں ہے جی. بندہ آیا برا, آپ کو برا لگا, یاد رکھنا جو برا لگے آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے اس سے. خطرناک بات یہ ہوتی ہے کہ برا ہے آپ کو اچھا لگنا شروع ہو گیا اور اس کو آپ نے اپنا لیا, بعد میں پتہ لگا ہے کہ میں نے جیب میں سانپ ڈالا ہوا ہے. ہوتا ہے نا زندگی میں. تو یاد رکھنا جب ایکسپیکٹیشن پازیٹیو ہوئے گی تو آپ کی وائبز پازیٹیو ہو جائیں گی. جب وائبز پازیٹیو ہوئیں گی تو کیا ہوگا؟ پھر پازیٹیو چیزیں لائف میں آئیں گی آپ کے. تو میرا بیٹا شکر گزار بندہ, شکر گزار اپنے عمل سے ہوتا ہے, زبان سے نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہم صرف شکر الحمدللہ 100 بار پڑھ لیں کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ہم پریکٹیکلی شکر گزار نہیں ہیں. اب شکر گزاری کے سٹیپ سن لیجئے گا. شکر گزاری کا اظہار کس طرح سے ہے, کس طرح میں نے 3-4 بار کیوں کہا ہے؟ کیونکہ ایک اظہار نہیں ہے اس کا. پہلی بات اس کا شکر گزاری کا اظہار یہ ہے کہ وہ چیز جس کا آپ شکر ادا کر رہے ہیں اس کو کیئر دیں, اس کو تھوڑی سی کیئر ایڈ کریں. کیئر کے بغیر شکر گزاری کوئی نہیں ہوتی. مثلا آپ شکر گزار ہیں اس نعمت کا جو اللہ نے آپ کو دی, مثال ہے سواری کی شکل میں, تو یار آپ اس کے ساتھ کیئر ہی نہ جوڑو. اس کا مطلب ہے آپ کو شکر گزار آپ نہیں ہو. آپ کو کسی نے بڑا اچھا گفٹ دے دیا ہے, آپ اس کو جو سا زمین پہ رکھ کے 2 ٹھڈے مارتے ہو, یہ کیا ہے؟ یہ کیئر نہیں ہے. آپ نے انسلٹ کر دی. کس کی؟ گفٹ کی نہیں کی, اس کی ہے جس نے گفٹ دیا تھا. اوکے جی, یہ آپ کا اظہار کیا ہو گیا نا شکری والا. شکر گزاری کا مطلب ہے اس میں کیئر ایڈ کرو, نمبر 1. نمبر 2 شکر گزاری کیا ہے؟ نمبر 2 شکر گزاری یہ ہے اس چیز کا استعمال اچھا کرو. اچھا بندہ مل گیا نا, پھر اس سے کام کو الٹا نہ نکلوا لینا. ہوتا نا لوگ کہتے ہیں سر اس نے مجھے یوز کر لیا, یہ بڑا کامن ہے. یونیورسٹیوں کے بچے مجھے آگے بڑا کہتے ہیں سر وہ میرا دوست تھا یا میرا ٹیچر تھا یا فلانا تھا, اس نے مجھے یوز کر لیا. پھر یوز نہیں کرنا کسی کو, پھر اس کو یوز نہیں کرنا جو اچھا ہے, کیونکہ اس کو یوز کرو گے نا تو ہوگا کیا, پھر دوبارہ اس طرح کے لوگ آنا بند ہو جائیں گے. تیسری بات, جس کے شکر گزار اس کے کام آؤ. جس درخت کے نیچے بیٹھ کے چھاؤں لیتے ہو اور ہاتھ اوپر کر کے پھل توڑ کے کھا بھی لیتے ہو نا, اس کو پانی بھی دیا کرو. سمجھ آئے گی نہیں ہے؟ پھر اس کے تھوڑے سے کام بھی آ جاؤ. یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں جی, آپ کر کے دیکھیے, آپ کا کنیکشن بن جائے گا. یاد رکھیے گا, انسانوں سے کنیکشن در حقیقت اپرچونٹی سے کنیکشن ہے. ہماری زندگی میں آنے والے مواقع, اپرچونٹیز, وہ انسانوں کی شکل میں ہوتی ہے. نیچر بھیجتی ہے, انسان بھیجتی ہے, اور انسان کے ساتھ کیا جڑا ہوتا ہے؟ موقع جڑا ہوتا ہے. وہ اس نے آپ کا ایک کام کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, اور وہ رائٹ ٹائم پہ ایڈ ہو جاتا ہے جی. اوکے جی, اس لیے یاد رکھو شکر گزار بندہ تھوڑا سا نا عاجز ہوگا, عاجز لگے گا بھی تھوڑا سا. اکنالج کرنا نا, اکنالج کرنے کے لیے تھوڑا سا جھکنا پڑتا ہے. آپ کا شکریہ جی, آپ کو ایسا کرنا پڑتا ہے. اس کا قطن مطلب نہیں آپ نیچے ہو گئے ہیں اور سامنے والا اونچا ہو گیا. بات اونچی اور نیچے کی نہیں ہے, بات احساس کی ہے. تو اکنالج جب آپ کرتے ہو کہ بھائی آپ کا بڑا شکریہ, آپ نے جو سا نا ایڈ کر دی میری لائف میں, ایک ویلیو ایڈ کر دی, ایک چیز آپ کی وجہ سے ایڈ ہو گئی, تو بھیا ہوتا کیا ہے, وہ بندہ تو آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہی ہوتا ہے. نیچر بڑی خوش ہوتی ہے. نیچر کہتی ہے اس کو سمجھ آ گئی کہ میں کیا کر رہا تھا. چھوٹی سی مثال لیجیے گا, ایک بندہ تھا جو اسے ٹیٹوز بنوانے کا بڑا شوق تھا, تو وہ گیا ٹیٹو بنانے والے کے پاس, اسے کہتا ہے شیر بنا دو. کہاں پر؟ اس نے کہا یہ کمر پہ میری پیچھے, اچھا سا شیر بنا دو. اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. اس نے شیر بنانا شروع کیا تو وہ بڑا گرم سا ہوتا ہے, وہ جو اس کا انسٹرومنٹ ہوتا ہے, وہ لگایا, اس کو درد ہوئی. اس نے کہا کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا شیر کی پوچھل دم بنا رہا ہوں, ٹیل. اس نے کہا یہ نہ بناؤ یار, کچھ اور بناؤ. درد ہو رہی تھی. اس نے پھر دوبارہ شروع کیا. اس نے کہا ایک منٹ رکو, کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا میں شیر کی ٹانگیں بنا رہا ہوں. اس نے کہا یہ نہ بناؤ, باقی بنا دو شیر. اس نے پھر شروع کیا, درد ہوئی. کہتا کیا بنا رہے ہو؟ کہتا میں شیر کا پیٹ بنا رہا ہوں. کہتا یہ رہنے دو, باقی بنا دو. اس نے نیچے مارا اپنا اوزار اور کہا یار شیر نہیں بن سکتا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اگر آپ وہ تھوڑی سی تکلیف برداشت نہیں نہ کرتے تو شیر نہیں آپ بن سکتے. تو وہ جو بندہ آتا ہے نا, بسا اوقات برڈن سا لگتا ہے شکر گزاری کی بجائے. آپ جب نیچر کے نقطہ نظر سے جا کے اپنا زاویہ نظر بدلتے ہیں, منشا یا قدرت کی جگہ پہ جا کے تھوڑا سا کھڑا ہو کے سوچتے ہیں نا, تو آپ کو پتہ لگتا ہے کیوں ایڈ ہوا ہے. مثلا آپ زندگی کی قدر نہیں کر رہے تھے, ایک بندہ آیا, اس نے آپ کی زندگی کے 2 مہینوں کو پاؤں کے نیچے رکھ کے روند دیا. اس سے پہلے زندگی کی کوئی احساس نہیں تھا. بندہ آیا, 2 مہینے اس نے آپ کا ٹکا کے وقت ضائع کر دیا. اب کیا ہوا؟ آپ کو ایک دم ہوش آئی. 2 مہینے زندگی کے کٹ گئے, ضائع ہو گئے. آپ کیا کرو گے؟ آپ کہو گے نہیں یار اب نہیں میں کروں گا. تو وہ جو نان سیریس ایٹیٹیوڈ تھا, وہ جو غیر سنجیدگی تھی, وہ کیا ہوئی؟ وہ ایک ٹیکا لگنے سے ٹھیک ہو گئی. اور وہ ٹیکا کیا تھا؟ 2 مہینے ضائع ہو گئے. ہے کہ نہیں ہے جی؟ بنتا کیا ہے؟ شکر. میرے استاد واصف علی واصف فرمایا کرتے تھے, اس گناہ کا بھی شکریہ ادا کرو جس نے تمہیں توبہ پہ مجبور کر دیا. اس گناہ کا شکر ادا کرو جس نے کیا کیا؟ توبہ پہ مجبور کر دیا. کیوں؟ دیکھو, سوچو ذرا, توبہ تم کس سے کر رہے ہو؟ توبہ تم خدا سے کر رہے ہو, اللہ سے.
کتنی بڑی بات ہے کہ تم اس کے دروازے پہ چلے گئے. تو بعض اوقات ایک گناہ, چھوٹا سا گناہ آپ کو ایسا رلاتا ہے, ایسا کمار اڑاتا ہے, اس دن شیطان بھی ہاتھ جوڑ لیتا ہے. وہ کہتا ہے او ہو یار یہ اتنا زبردست رویا, اللہ کو اس پہ رحم آ گیا گناہ کرنے کے بعد. تو یاد رکھنا, واصف صاحب فرماتے ہیں اس گناہ کا بھی شکریہ جس نے تمہیں خدا کے دروازے تک پہنچا دیا. ٹھیک ہے جی. تو آپ کبھی مڑ کے دیکھو نا اپنی زندگی میں, ابھی اپنے پیچھے پاسٹ میں لے کر جاؤ اپنے آپ کو یاد آئے گا کتنے لوگ کسی کام کے لیے نیچر نے ایڈ کیے تھے, بڑا امپورٹنٹ کام تھا, آپ آگے نہیں جا پا رہے تھے, ایک بندہ آیا اس نے بازو پکڑا تھوڑا سا آگے کر دیا آپ کو, ایک اور آیا اس نے دوسرا بازو پکڑا اور آگے کر دیا. تو یاد رکھیے گا زندگی میں لوگ آپ کو موبلائز کرنے کے لیے آتے ہیں, موٹیویٹ کرنے کے لیے آتے ہیں, ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آتے ہیں. آپ بالکل اسٹیٹک جامد پڑے ہوتے ہیں, بندہ آتا ہے ایکٹیو کر کے آگے چلا جاتا ہے کہ نہیں ہے جی. تو اس کا بھی شکریہ. میں یہاں تک کہہ رہا ہوں نیگیٹو بندے کا بھی شکریہ ہے کہ نہیں ہے جی, نیگیٹو بندے کا بھی شکریہ. کیا شکریہ جی؟ میں ایک چھوٹا سا لیسن آپ کو دیتا ہوں, بڑا مزے کا لیسن دیتا ہوں. یہ پازیٹیو ہو کے سوچو تو پھر یہ لیسن سمجھ آتے ہیں. میری پرسنل نیچر میں شامل ہے, میرے اسٹوڈنٹس بے شمار ہیں, آپ لوگ بھی بیٹھے ہیں, پرانے میں طلبہ بھی بیٹھے ہیں. میں کبھی برڈن نہیں بنتا اپنے اسٹوڈنٹس پہ. جو مجھے تھوڑا سا سمجھتا جانتا ہے یا تھوڑا سا قریب ہے نا, وہ جانتا ہے میں کبھی برڈن, میں فوراً کہتا ہوں ہاں ٹھیک ہے, برڈن نہیں میں بنتا. ایسا ممکن نہیں ہے, کوئی بڑا ہی لاڈ کا ریلیشن نہ ہو میرا تو وہ ایسا ممکن ہے کہ ہم لوگوں کے آپس میں فرینکنیس اس طرح کی ہو, میں برڈن نہیں بنتا. مجھے کسی نے کہا قاسم صاحب یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ میں نے کہا یار میں نا ایک استاد کے ساتھ, میں نے کئی ٹیچرز کے ساتھ لائف گزاری ہے, زندگی گزاری ہے, سیکھا ہے نا ان سے. ایک ٹیچر تھا, ان کے ساتھ 8 سال زندگی کو گزارے, 8 سال میں مجھے کسی نے پوچھا قاسم صاحب ان سے کیا سیکھا؟ میں کہا ویسے تو بڑا کچھ سیکھا ہے, لیکن ایک لیسن انہوں نے بہت بڑا دیا. کہتے کیا دیا؟ میں کہا لیسن انہوں نے یہ دیا یار کبھی برڈن نہ بننا. کہتے وہ نہیں بنے. میں کہا نہیں, وہ بڑا برڈن بنے یار. وہ اتنا برڈن بنے کہ ہم سارے چالو ہو کے 8 سال بعد ہم نے ہاتھ جوڑ لیے کہ سر ہمیں چھوڑ دیں آپ پلیز. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو بعض اوقات کو بندہ ایسا برڈن ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں یار ایسا نہیں بننا. نیگیٹو بندے سے بھی لرن کر جاتے ہو آپ کہتے ہو یار اس نے کیسا زبردست دل دکھایا, یار یہ سبق مل گیا ہمیں, ہم نے تجربہ کر کے نہیں سیکھنا ہے کہ نہیں. ایک بندہ بھاگتے بھاگتے گیا, تم نے کہا واہ کیا زبردست بھاگ رہا ہے, اور آگے کنویں میں چھلانگ لگا دی. تم نے کہا توبہ 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 توبہ, ایسی سپیڈ اور اتنی گہرائی میں جا گرا ہے, مجھے لیسن مل گیا. تو شکریہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو وہ کنویں کے قریب جا کے ضرور کہنا بھائی تیرا بڑا شکریہ, تو گر گیا میں بچ گیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ویسے میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ یہ میڈیسنز آپ کھاتے ہو, پتہ نہیں کتنے تجربوں کے بعد جو ہم سے آپ تک پہنچی ہیں, انسانوں پہ بھی ہوئے اور چوہوں پہ بھی ہوئے. اگر آپ بھی تجربہ ہو رہا ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو ان سب انسانوں کا بھی شکریہ جو اس دنیا میں نہیں ہے, لیکن ان کے تجربے اور ان پر تجربوں سے ہمیں آج فائدہ مل رہا ہے کہ نہیں. شکر گزار انسان جس جگہ بیٹھا ہوتا ہے اس جگہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے, اور جس چھت کے نیچے ہوتا ہے اس چھت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے, کیونکہ اسے احساس ہوتا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا. ایک دوست بتانے لگے کہ وہ کسی بزرگ کے پاس چلے گئے, تو بزرگ نے کہا کہ بیٹا پہلا سبق جون سا نا وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ جنگل میں بزرگ رہتے تھے. انہوں نے کہا جی پہلا سبق یہ ہے کہ جو کوٹ پہنا ہوا نا تو نے, سردی بڑی تھی, کوٹ اور یہ جیکٹ سارا کوئی اتار کے ذرا رکھ دیا. کہتے ہیں بیٹا اگلے 2 دن ایسے ہی رہنا ہے تم نے. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس وقت تو پیشنیٹ تھا, نیا گیا تھا, میں نے کہا یہ کون سا امتحان ہے, یہ کوئی چلا مشکل نہیں ہے. کہتا ہے جب رات ہوئی تو سردی سے میرا جسم برف ہونے لگ پڑا. کہتا اگلے دن تک تقریباً مجھے نمونیا ہو گیا ہوا تھا, اتنی سردی نا. تو وہ کہتا ہے بزرگ نے مجھے بات کوٹ واپس دے کے کہا دوسرے دن کہ بیٹا یہ اس لیے کیا ہے کہ اگر کسی کو سردی لگ رہی ہو نا تو اپنا کوٹ دے دینا اس کو. اگر تمہاری تھوڑی سی مدد کسی کو کھڑا کر دیتی ہے نا تو کر دینا. یہ احساس جب تک نہیں آتا تم کسی کی مدد نہیں کرتے. شکر گزاری کب شروع ہوتی ہے؟ جب آپ کو پتہ لگتا ہے یار یہ نہ ہوتی نا چیز, یا تھوڑی دیر کے لیے چھن جائے, پھر پتہ لگتا ہے کہ او ہو اگر یہ نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا. کہتے اگلا لیسن بزرگ نے دیا, کہتے آج کھانا نہیں کھانا, ہمیں پوری امید تھی شام کو کھانا مل جائے گا. تو ان کا نہیں ایک اور دن نہیں کھانا. تو کہتا اگلے دن تک ہمارے بلڈ پریشر لو ہو گئے, مرنے والے تھے. انہوں نے کہا جی ہاں کھانا کھا لو, اور ساتھ کہا میری بات یاد رکھنا بھوکا ملے تو کھانا دے دینا اس کو. حضور جب آپ کمی دیکھتے ہیں نا تو پھر آپ کے اندر احساس ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ جس کے پیرنٹس نہیں ہے نا اس سے پوچھو پیرنٹس کیا ہوتے ہیں, فادر کیا چیز ہوتی ہے یار, اور مدر کیا چیز ہوتی ہے. اس سے کبھی پوچھو نا, کیونکہ نہیں ہے اس کے پاس احساس ہے. تو جن کے پاس ہیں انہیں شکر گزاری کرنی چاہیے. اب زبان سے شکر گزاری نہیں کرنی چاہیے,
شکر گزاری پاؤں دبا کے کرنی چاہیے, شکر گزاری ان کے کام آ کے کرنی چاہیے, اور شکر گزاری اپنی پہلی انکم سے ان کو عمرہ کرا کے کرنی چاہیے. میری بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ ہے شکر گزاری. شکر گزاری یہ کوئی نہیں ہے کہ خود کھائی جا رہے ہیں بھائی اب بھوکے رہے ہیں شکر ہے شکر ہے, نہیں, پریکٹیکلی پرفارم کرو, پریکٹیکلی پرفارم کرو کہ ان کے کام آؤ, ہے کہ نہیں ہے جی. میں سمجھتا ہوں خوش نصیب ہے وہ بیٹا یا وہ بیٹی جو اپنے پیرنٹس کی خدمت کر سکے. خوش نصیبی ہے انسان کی, بڑی خوش نصیبی میں سے خوش نصیبی یہ ہے کہ وہ پیرنٹس کے کام آ سکے. ٹھیک ہے جی, اور یہ شکر گزاری کے احساس سے ہے. شکر گزار انسان ہی کام آتا ہے, یاد رکھیے گا. تو آج سے ایک اسائنمنٹ, ایک کام, ایک ٹاسک آپ کو دے دیا میں نے, وہ کیا؟ شکر گزار بنے. اور شکر گزاری آپ کی محسوس ہونی چاہیے, شکر گزاری آپ کی جو سی ہے فیل ہونی چاہیے دوسروں کو کہ یار یہ بندہ ہے اور یہ شکر گزار ہے. تو اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کرو کہ یار یہ زندگی میں ہے, آپ کی تنہائی ان کی وجہ سے ختم ہو رہی ہے, یہ مشکل وقت میں ساتھی ہیں, آپ کے آنسو پونچھ دیتے ہیں, آپ کو گرنے نہیں دیتے, آپ گرے ہو تو اٹھا لیتے ہیں, ہے کہ نہیں ہے جی. تو نتیجہ یہ وہ چھوٹے چھوٹے سے آج تھینکس لسٹ بناؤ, گھر بیٹھو فارغ بیٹھ کے تھینک لسٹ بناؤ, 20-25 چیزوں میں کچھ انسان بھی ہونے چاہیے, ان کا شکریہ سوچو ذرا, پھر سوچو کیسے کرنا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کسی کا ممکن ہے دل سے ہی جا کے ادا کر دو, ممکن ہے کسی کا ذرا ویٹ کر لو, برتھ ڈے آنے والی چھوٹا سا گفٹ اسے دے دینا, ممکن ہے کسی کا شکریہ جون سا اس بات سے ہو کہ اگلے دنوں میں اسے کسی چیز کی ضرورت ہے تم اس سے پہلے ارینج کر دو, ہے کہ نہیں ہے جی. میری بات نہیں سمجھ آئی؟ تو وہ چھوٹے چھوٹے سے جو کام ہے نا جی, وہ جب آپ ایڈ کرتے ہو نا کسی کے ساتھ کہ یار یہ اس کی خوشی ہے, اس کی خوشی کو میں ملٹیپلائی کرنے کے لیے چھوٹا سا کام میں کر دیتا ہوں, ہے کہ نہیں ہے, یہ کیا ہے, یہ شکر گزاری ہو جاتی ہے. جب آپ کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے, آپ در حقیقت بندے کا شکریہ ادا نہیں کر رہے ہوتے, آپ قدرت کا شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہو. اور جب آپ قدرت کا, نیچر کا, خدا کا شکریہ ادا کرتے ہو, قدرت خوش ہوتی ہے, اور جب بھی خوش ہوتی ہے وہ اس طرح کے انعامات آپ پہ اور برساتی ہے. یہی وجہ قرآن میں بھی ہے, تم شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا. بہت شکریہ جی آپ کا, بہت مہربانی.